میرے عزیزو، میں خدا کا خادم اور آپ کا بھائی پاسٹر وقار شلیم ڈیوڈ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں. جیسا کہ میں نے لاسٹ ٹائم وعدہ کیا تھا کہ اگلی دفعہ ہم بورن اگین پر بات کریں گے، آج اسی موضوع کو لے کر آئے ہیں. لیکن اس سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جتنی ویڈیوز میں نے ابھی تک چڑھائی ہیں، لوڈ کی ہیں، وہ اسی لیے ہیں کہ ہم بائبل کی طرف واپس جائیں، بائبل کی تعلیم کی طرف واپس جائیں، جو کلیسیائی ترتیب ہمیں اعمال کی کتاب میں ملتی ہے، جو خداوند نے تعلیم دی، اس کی طرف ہم واپس جائیں. کیونکہ جو اعمال کی کتاب کہتی ہے بہت سالوں سے اب چرچ وہ نہیں کہتا. میرے یہ سب کام کرنے کا، یہ سب ریکارڈنگز کرنے کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم بائبل کی طرف واپس جائیں، اپنی نجات کی طرف واپس جائیں. کیونکہ ایک چیز تو لازم ہے کہ خدا یسوع جلد آنے والا ہے اور کلیسیا اٹھا لی جائے گی. میں چاہتا ہوں ہم سب عمل کریں، مبارک ٹھہریں، تاکہ جب وہ آئے تو ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو. خداوند آپ کو برکت بخشے، جیتے رہیں. آج کا موضوع ہمارا ہے نئی پیدائش، یعنی کہ نجات پانا. آج ہمارا چرچ جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے وہ یہ دے رہا ہے کہ اگر آپ نے پانی کا بپتسمہ لیا ہوا ہے تو اس کا مطلب آپ نے نجات پا لی، یا بورن اگین ہو گئے، نئے سرے سے پیدا ہو گئے. اور اگر آپ بیگانہ زبان بولتے ہیں تو اس کے معنی ہیں کہ آپ روح سے معمور ہو گئے. جبکہ اس تعلیم کو ہم اعمال کی کتاب میں دیکھیں تو وہاں پر ایسا نظر نہیں آتا. اعمال کی کتاب میں بپتسمہ لینے کے معنی تھے، کلیسیا کے سامنے یہ اظہار تھا کہ اب میں دنیا کا نہیں رہا بلکہ مسیح یسوع کا ہو گیا ہوں، مسیح یسوع کی پیروی کروں گا. اور روح سے معمور ہونے کا مطلب تھا یسوع مسیح کے مشابہ ہونا، اس کی صورت پر ڈھلتے جانا. یہ ابتدائی کلیسیا تعلیم دے رہی تھی. اسی لیے ہم ابتدائی کلیسیا کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہر روز اپنی زندگی میں گواہی رکھتے ہیں، غیر قوموں میں منادی کرتے ہیں اور ان کو خداوند کے لیے جیتتے ہیں. لیکن آج ہمارا جو چرچ ہے اس نے اس نجات کی تعلیم کو بدل کے رکھ دیا، جس کے نتیجے میں خود کا ایمان رکھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا ہے. غیر اقوام کو جیتنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آج ہماری کلیسیاؤں میں بدرو نکالنے والے، شفا کا کام کرنے والے اور بیگانہ زبان بولنے والے تو بہت سے ملتے ہیں، لیکن محبت کرنے والے، خداوند کے لیے کچھ بھی چھوڑ دینے والے اور غیر اقوام کو جیتنے والے شاید آپ کو نہیں ملیں گے. اور اگر ملیں گے تو چرچ سے باہر ملیں گے، چرچ کے اندر نہیں ملیں گے. آئیے دیکھیں ہمیں خداوند نے اس کے بورن اگین کے تعلق سے کیا سکھایا. خداوند نے جب نئی پیدائش کے تعلق سے نیکودیمس سے باتیں کی تو نیکودیمس کو وہ سمجھ نہیں آئی. جبکہ یہودیوں کو شریعت دی اسی لیے گئی تھی کہ وہ اس کو سیکھیں، کیونکہ شریعت جو تھی وہ گناہ کی نہ صرف پہچان کر آتی تھی بلکہ آنے والی نجات جو مسیح کی صورت میں تھی اس کا خاکہ بیان کرتی تھی قربانیوں کی صورت میں. لیکن یہودیوں نے اس کو بدل دیا. یہودی جو تھے وہ نیکی اور بدی کو الگ الگ شمار کرنا شروع ہو گئے، وہ اپنے اعمال پر تکیہ کرنا شروع ہو گئے. اور اسی لیے نیکودیمس کو وہ باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ خداوند نے نئے سرے سے پیدا ہونے کی ہی شرط کیوں رکھی جو کہ کسی اور میں نہیں ہے؟ وہ اس لیے کہ گناہ کے سبب سے بنی نوع انسان کی صورت اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ وہ نئے سرے سے پیدا نہ ہو، وہ نئے سرے سے اس عمل سے نہ گزرے. اچھا، وہ نجات پا ہی نہیں سکتا. اور نئے سرے سے پیدا ہونے سے کیا مراد ہے؟ آپ کی فطرت کی تبدیلی. اس کا بپتسمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. بپتسمہ صرف عوامی اظہار ہے، عوامی طور پہ اعلان ہے. لیکن جو خدا آپ کا بھلا کرے نئے سرے سے پیدا ہونا ہے وہ ہے فطرت کی تبدیلی، سنگین دل سے گوشتین دل کی فطرت کی طرف، بدلہ لینے والی فطرت سے نکل کے محبت اور حلیمی کی فطرت میں داخل ہونا.
گناہ آلودہ فطرت سے نکل کے اس فطرت میں داخل ہونا جیسی خداوند کی ہے. یہ ہے بورن اگین ہونا، یہ ہے نجات کا راستہ. اور اس میں خاص چیز یہ ہے کہ گناہ سے پاک ہونا اور نئی فطرت کا جو اجرا ہے وہ تو مسیح یسوع پر ایمان لانے سے ہو جاتا ہے، لیکن یسوع مسیح کی صورت پر ڈھلنا اور اس کے مشابہ ہونا، یہی کام پاک روح ہماری زندگیوں میں کرتا ہے. اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہے. وہی ہمیں اس لائق کرتا ہے کہ ہم وہ کام کریں جو مسیح یسوع چاہتا ہے. اور یہ فرق ہوتا ہے، یہ ایک جیسا نہیں ہوتا. بدچلن عورت جو آئی تھی اس کا فرق طریقہ تھا، اور زکئی نے فرق طریقے سے نجات پائی تھی. دونوں کا فرق تھا، دونوں کے گناہ فرق تھے، دونوں کی جو پاکرو کی اور خداوند کی جو ان سے طلب کرنا تھا، ریکوائرمنٹ تھی، وہ فرق تھی. سو یہ ایک پیٹرن نہیں ہے. پاکرو جیسے چاہتا ہے پھر ویسے ہی ہوتا ہے. یہ خدا کا روح ہے، پاک روح ہے. سو اسی لیے خداوند نے زندہ ہونے کے بعد ایمان لانے والوں کو حکم کیا کہ وہ شہر سے باہر نہ جائیں، بلکہ روح القدس کے نازل ہونے کے منتظر رہیں. کیونکہ مسیحیت جو ہے وہ شروع ہی مسیح یسوع پر ایمان لانے سے اور روح القدس کے نازل ہونے سے ہوتی ہے. یہ دونوں ایک ہی عمل کا حصہ ہے. اب یہ دو نہیں ان کو گنتے، ہم ایک ہی گنتے ہیں. اعمال کی کتاب اس کو ایک ہی گنتی ہے. اناجیل کا آخر میں جو احکام ہے وہ ایک ہی اس کو گنتے ہیں. نئے سرے سے پیدا ہونا اور نجات پانا یہ کیسے ہوتا ہے؟ کیونکہ جو آج کل چرچ ہمیں بتا رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے. بائبل کہتی ہے کہ توبہ کرتے ہوئے مسیح یسوع کو ذاتی نجات دہندہ قبول کرنا، منہ سے اقرار کرنا، دل سے ایمان لانا، یہ تو ہو گیا. اب لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بپتسمہ کی صورت میں ہے کہ اب میں دنیا کا نہیں رہا بلکہ میں مسیح یسوع کے پیچھے پیچھے چلوں گا. اور پاکرو کا نزول جو ہے وہ مسیح یسوع کے مشابہ ہونے سے ہے، اس کی صورت کو پکڑنا. خداوند نے کہا کہ جب روح القدس نازل ہوگا تو تین کام ہوں گے، اور اس میں بیگانہ زبان کا ذکر نہیں ہے. یہ سچ ہے کہ اعمال کی کتاب میں اکثر مقامات پر جہاں جہاں لوگوں نے بپتسمہ لیا، مسیح پر ایمان لائے، وہاں انہوں نے بیگانہ زبانیں بولی، پر خداوند نے پاکرو کے نزول کے یہ نشان نہیں دیا تھا. آپ بیگانہ زبان ضرور بولیں کیونکہ آپ خدا سے باتیں کرنے والے بن جاتے ہیں، پر خداوند نے یہ نشان نہیں دیا تھا. خداوند نے 3 مختلف نشان دیے تھے. پہلی بات اس نے کہا تو بدل کر اور ہی آدمی ہو جائے گا. دوسری بات اس نے کہی تم قوت پاؤ گے. تیسری بات اس نے کہی کہ تم دنیا کے آخر تک نہ صرف انجیل کی منادی کرو گے بلکہ میرے گواہ ہوگے. اور یہ تینوں کام ہمیں ابتدائی کلیسیا کرتی نظر آتی ہے. اسی لیے غیر اقوام جو تھے وہ مسیحی ہوئے، اور آج ہم مسیحی ہیں. سو خداوند نے جب حکم دیا کہ انجیل کی منادی کرو تو حقیقت میں خداوند نے کیا کہا تھا؟ کیونکہ انجیل یا اناجیل تو تب تک لکھی نہیں گئی تھی. پھر خداوند نے کیا کہا تھا؟ خداوند نے کہا تھا کہ انجیل سے مراد ہے وہ باتیں اور وہ کام جو خداوند نے ان کی زندگیوں میں ان کے سامنے کیے، اور وہ اس کے گواہ تھے. ہمارے لیے کیا ہے کہ جو خداوند نے ہماری زندگیوں میں کام کیے ہیں ہم اس کے گواہ ہیں. ہم جا کے لوگوں کو بتائیں، اور جب ہم یہ لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ مسیح کو قبول کریں گے. وہ جان لیں گے کہ ہم زندہ خدا کو ماننے والے ہیں، وہ قبول کر لیں گے خداوند کو، نجات پا لیں گے. لیکن چرچ نئی پیدائش کے اس بھید کو بیان نہیں کر رہا، بلکہ وہ ہمیں ایک ٹھنڈی میٹھی سی ایک تعلیم دے رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے، آپ کے پاس صحت ہے تو آپ بابرکت ہیں. نہ صرف بابرکت ہے بلکہ آپ باعث برکت بھی ہیں.
اور اسی وجہ سے، اسی تعلیم کی وجہ سے آج مسیحی وہ آگ اپنے اندر نہیں رکھتے روح القدس کی جو ابتدائی کلیسیا رکھتی تھی. ان کو ایک آگ لگی ہوئی تھی کام کرنے کی، اور وہ کام کرتے جا رہے تھے، کلیسیاں قائم کرتے جا رہے تھے. ہمارا سب سے بڑا مبشر پولس رسول، مقدس پولس رسول، وہ مزدوری کرتا تھا. اس کے پاس بینک بیلنس کوئی نہیں تھا. وہ کسی پجیروں پر نہیں پھرتا تھا، پیدل ہی پھرتا تھا پانی والے جہاز پہ، اور جلدی کرتا تھا. اعمال 20 میں لکھا وہ جلدی کرتا تھا تاکہ منادی کرے، لوگوں کو جیت لائے. وہ مزدوری کر کے اپنی اور اپنے ساتھیوں کی ضرورتوں کو پورا کرتا تھا اور اکثر بیمار رہتا تھا. یہ دو معیار جو آج کا چرچ ہمیں کو 50 سال سے 40 سال سے دے رہا ہے، وہ اس پر پولس رسول بالکل ناکام نظر آتا ہے، کیونکہ نہ اس کے پاس صحت تھی، نہ اس کے پاس پیسے تھے. لیکن ہوا گیا، اس نے کلیسیاں قائم کی. اس نے نئے عہد نامہ کی 50% سے زیادہ کتابیں، یعنی کہ 14 کتب لکھی. ہم کیا کریں، کیا کہیں اس کو؟ کیونکہ پولس رسول آج کی تعلیم کے حساب سے ناکام خادم ہے. ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ کیونکہ مسیح یسوع کے مشابہ ہونے کی فکر میں تھی، اسی لیے ہمیں وہ صاحب رویا نظر آتے ہیں، وہ نبی نظر آتے ہیں، وہ کلیسیاں قائم کرنے والے نظر آتے ہیں. وہ مسیحیت پھیلا رہے تھے اور دنیا کو جیت رہے تھے. لوگ مسیحی ہو رہے تھے، اور آج ہم مسیحی ہیں. ہم بھی انہی کی خدمتوں کا پھل ہے. میرا آپ سے التماس ہے کہ آپ اپنی زندگی کو، اپنی نئی پیدائش کو، اپنے نجات پانے کے عمل کو دیکھیں، اپنی گواہی کو دیکھیں. اگر آج آپ کی زندگی میں آپ کا کاروبار، آپ کی اولاد، آپ کے دوست، آپ کے شوق، آپ کی خواہشات، یہ سب پہلے نمبر پر ہیں اور خداوند دوسرے، تیسرے یا 10ویں نمبر پر ہے، تو یقین جانیے کہ آپ نے جو کچھ بنایا ہے وہ سب ایک دن ختم ہو جائے گا، اور ایک دن خدا کی بادشاہی بھی آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گی. آپ نہیں جا پائیں گے خدا کی بادشاہی میں، کیونکہ خداوند آپ کی زندگی میں پہلے نمبر پر نہیں ہے. چاہے آپ جتنا مرضی چندہ دہی کی اور ریگولر چرچ جاتے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دھیان کیجئے. لیکن اگر آپ اپنی روٹی اور اپنا مال بانٹ کر کھاتے ہیں، منادی کرتے ہیں، منادی کے کام میں حصہ لیتے ہیں، تو یقیناً آپ مبارک ہیں اور آپ خدا کی بادشاہی میں جائیں گے. غور کیجئے. اگلے ہفتے ہم، خداوند نے چاہا تو ہم بات کریں گے کہ دعا میں کیا کچھ مانگا جا سکتا ہے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، کمنٹ ضرور کیجئے، اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو وقت پر ملے. خداوند آپ کو برکت بخشے. جیتے رہیں.